اور اب میں اپنی زندگی کی کہانی کا سلسلہ وہیں سے جوڑتا ہوں جہاں سے ٹوٹا تھا۔ میں نے ایک ہفت روزہ ایک ویکلی میگزین میں ملازمت کر لی ہے، صحافت کے شعبے میں داخل ہو چکا ہوں، کچھ نئے دوست بن گئے ہیں، کچھ نئی چیزیں سیکھ بھی رہا ہوں، ڈیسک پہ کام کر رہا ہوں، ایڈیٹنگ کر رہا ہوں اور لکھ بھی رہا ہوں گاہے گاہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ آدمی جب تک لکھے نہیں تو وہ ایڈٹ بھی اچھا نہیں کر سکتا۔ بہت سے ہمارے جو سینئر صحافی ہیں اور تھے، ان کا خیال وہ کبھی کبھی ڈیسک والے آدمی کو لکھنے سے منع کیا کرتے تھے کہ بھئی آپ لکھا مت کریں، ڈیسک کا کام ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ لکھنا ضرور چاہیے، اس سے آپ کی ایڈیٹنگ سکلز بھی بہت اچھی ہوتی ہیں۔ اب یہ وہ دور ہے، میرے پاس ایک موٹر سائیکل ہے جو میں نے اپنے محلے میں، میرا ایک دوست تھا، بلکہ میں آپ لوگوں کو کہانی سنا رہا ہوں تو یاد آیا، وہ بہت عزیز دوست تھا، اس کا نام محمد علی تھا، وہ امریکہ چلا گیا تھا 90s میں ہی۔ علی سے میں نے وہ موٹر سائیکل خریدی تھی 90s میں، کتنے ہزار روپے میں مجھے یاد نہیں، CD70 موٹر سائیکل تھی، اس میں میں اس موٹر سائیکل پر میں دفتر آیا جایا کرتا تھا اور دوستوں سے ملنے وغیرہ۔ میری بتا چکا ہوں کہ آنکھیں خراب ہیں، دکھائی دیتا نہیں ہے، لیکن موٹر سائیکل کا یہ تھا کہ ذرا اس وقت ذرا سی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی تو توانائی بھی تھی، اور اگر جیسے یہ دائیں آنکھ سے نظر نہیں آتا تو میں مڑ کے دیکھ لیا کرتا تھا پیچھے کوئی گاڑی ہے کہ نہیں، لیکن بہرحال خطرناک تھا چلانا موٹر سائیکل، لیکن آپ کو بہرحال دفتر پہنچنا ہے اور کام بھی کرنا ہے۔ اب یہ وہ دور بھی ہے، اور جب میں فلمیں دیکھ رہا ہوں، میرا ایک شاگرد رینبو سینٹر میں ایک ویڈیو کی دکان میں کام کر رہا ہے، اس کی وجہ سے مجھے بہت ساری فلمیں دیکھنے کا موقع ملا، آرٹ ہاؤس سنیما، اٹالین، فرینچ، سویڈش، انگمار برگمن، فلینی، اور پھر ہالی ووڈ کا ووڈی ایلن ٹائپ کا سنیما، اور اس ہندوستانی بہت ساری فلمیں، تقریباً تمام مشہور ہیروز کی فلمیں دیکھی، پاکستانی فلمیں سب۔ لیکن یہ وہ بھی دور ہے جب کراچی میں دنگا اور فساد بڑھتا چلا جا رہا ہے، جو مقبول ترین سیاسی جماعت ہے اس پر کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، اور روزانہ، اور یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا، روزانہ خون بہنے کی اور کسی کی جان جانے کی خبر آتی تھی، اور دیکھی بھی ہم جس محلے میں رہتے تھے، النصیر اسکوائر FB ایریا، بہت سے دوست جو تھے وہ سیاسی پارٹی سے وابستہ تھے، جو نہیں تھے ان سے دوستی بھی ہوتی تھی، لیکن سوال بھی کیا جاتا تھا کہ آپ کی مادری زبان کیا ہے، آپ کا پہناوا کیا ہے، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ اس دور کا، ہر دور اپنا ایک سچ لاتا ہے، یہ اس دور کا سچ تھا، اور اس طرح کی شناخت مسئلہ تھا، آج بھی ہے، آج بھی کراچی میں ایک شناخت مسئلہ بن چکی، بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے، اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے، لیکن اس وقت شناخت کا جو مسئلہ تھا وہ ایک اور ہی رنگ میں تھا، اور وہ خونی رنگ اختیار کر چکا تھا۔ موٹر سائیکل پہ میں دفتر آئے چندی گڑھ روڈ پہ تھا، بہت فاصلہ تھا گھر سے، یوں سمجھیے کہ آدھا گھنٹہ یا پون گھنٹہ تو لگتا ہی تھا موٹر سائیکل پہ۔ روز دنگا فساد کی خبریں، وہ جو سیاسی جماعت کے لڑکے کارکن، اور جو نہیں بھی تھے کارکن، سیاسی جماعت سے وابستہ لوگ نہیں بھی تھے، دوسرے بھی کچھ جرائم پیشہ لوگ بھی تھے، اور ایسے بھی تھے جن کا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ بھی، اور ان کے درمیان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی، روز بہت ہی سہمناک فائرنگ کی آواز آتی تھی، گولی چلنے کی، آدمی سہم جاتا تھا۔ تو دفتر جانے کے دو رستے تھے، ایک لیاقت آباد 3 ہٹی والی روڈ، اور دوسرا بائیں جانب سے غریب آباد سے ہوتے ہوئے حسن اسکوائر، گلشن اقبال، اور پھر شارع فیصل پر آ کر آئے چندی گڑھ روڈ کی طرف۔ وہ دوسرا راستہ جو تھا، اٹ واز اے ریلیٹیولی سیفر روٹ، ذرا مقابلتاً سیف روٹ تھا، لیکن فائرنگ کہیں بھی کسی وقت بھی ہو جایا کرتی تھی۔ میں بالکل مبالغے سے کام نہیں لے رہا، میں 2 یا 3 بار میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ میں موٹر سائیکل چلا رہا ہوں، دفتر کے لیے نکلا ہوں، میں عموماً 10:30 11 بجے دفتر کے لیے گھر سے نکلتا تھا،
اور بس میں سڑک پہ پہنچا ہوں اور فائرنگ کی آواز آنا شروع ہو جاتی تھی، اور بہت ہی، میں بیان نہیں کر سکتا وہ کس طرح کی عجیب عجیب اسلحہ تھا پورے شہر میں، عجیب و غریب قسم کا اسلحہ، میں نے تو نام بھی نہیں سنے تھے۔ اور کم از کم 2 یا 3 بار ایسا ہوا ہے کہ میں موٹر سائیکل چلا رہا ہوں اور میری کان کی جو لو ہے، جسے ایئر لوب کہتے ہیں انگریزی میں، اس کے پاس سے مجھے گولی گزرتی ہوئی محسوس ہوئی ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ 1 آدھ سینٹی میٹر ادھر ادھر ہوا اور اس دنیا سے چلے گئے یا زخمی ہو گئے۔ ایک جانب یعنی قانون نافذ کرنے والے ادارے اور سیاسی جماعت کی جو فائرنگ ہوتی تھی، بیچ میں اگر آپ پھنس گئے تو پھنس گئے، بچ گئے تو بچ گئے۔ آنکھیں میری ویسی خراب ہیں، نظر آتا نہیں تھا، اور اب ایسے حالات میں آدمی کو سجھائی بھی کچھ نہیں دیتا، تو بس پھر جتنی دعائیں یاد ہیں، جو ماں باپ نے دعائیں یاد کرائی ہوتی ہیں اور جو آپ نے پڑھا ہوتا ہے بچپن میں، وہ سب دعائیں آیت الکرسی اور چاروں قل پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور لیکن اللہ کا شکر ہے کہ دفتر پہنچ جاتے تھے۔ پھر میں جب گھر لوٹتا تھا شام کو ڈرتے ڈرتے سہمے، تو پھر میں نے ایک بار گھر والوں سے، والد کی ملازمت سعودی عرب میں تھی، بتا چکا ہوں، بڑے بھائی کی بھی میرے ملازمت مشرق وسطیٰ میں ہو گئی تھی، اب میں ہی یعنی یہ سمجھیے کہ گھر کا بڑا تھا۔ تو میں نے ایک بار گھر والوں سے کہا کہ ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے اور کسی اور علاقے میں، کسی اور محلے میں منتقل ہو جانا چاہیے۔ اس کے پر بڑی مزاحمت ہوئی، وہ پھر آگے سناؤں گا چل کے، لیکن عمومی حالات یہ تھے۔ بہت، اور اگلی قسم میں ایک ایسا واقعہ آپ کو سناؤں گا جو میری ذہن پہ نقش ہے، بہت بہت ہولناک واقعہ تھا جو آج تک میرے ذہن پہ نقش ہے۔ میں نے پچھلے سال بیتے برس آرٹس کاؤنسل میں ایک تھیٹر پلے کیا تھا، ہیملیٹ کی خود کلامی، اس میں اس واقعے کا بھی ذرا سا ذکر کیا تھا، وہ سناؤں گا۔ تو یہ عمومی حالات تھے اور میری اسٹرگل جاری تھی، اور اسی اسٹرگل کے دوران دفتر کا کام بھی جاری تھا۔ انٹرویوز کیے میں نے شاعروں کے، ایک شاعر کراچی کے بہت مشہور ہو گئے تھے، ان کا ایک شعر بہت مشہور ہو گیا تھا، ان کا انٹرویو کیا۔ ناگن چورنگی میں وہ رہا کرتے تھے، میں دانستہ ان کا نام نہیں لے رہا، کیونکہ انٹرویو کے دوران ایک بات نے مجھے بڑا مایوس کیا تھا، ان کی اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں۔ وہ بہت کمال کے شاعر سے، قدرت نے ان کو صلاحیت دی تھی بہت اچھے شعر لکھنے کی۔ میں نے ان سے انٹرویو کے دوران پوچھا کہ بھائی آپ پڑھ کیا رہے ہیں، آپ کیا پڑھتے ہیں، کیا پڑھنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بھائی میں نے غالب اور منٹو کو پڑھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے یہ جملہ اچھا نہیں لگا، اور میں یہ سمجھ گیا تھا کہ اس شخص کی انٹلیکچوئل اور کریٹو گروتھ زیادہ نہیں ہوگی۔ پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے، آدمی تمام عمر طالب علم رہتا ہے، اسٹوڈنٹ رہتا ہے، اور رہنا چاہیے۔ لیکن ایک انٹرویو ایسا بھی کیا جو کر کے بہت خوشی ہوئی، جس کے بعد بہت خوشی ہوئی۔ وہ انٹرویو تھا، ایک ہندوستانی شاعر تھے، بہت کمال کے شاعر تھے، مجھے بہت پسند، ندا فاضلی۔ وہ کراچی تشریف لائے کسی سلسلے میں، ان کے ہاں خاندان آباد ہے، ان کے کزن رہا کرتے تھے امید فاضلی، اور ان کی فیملی، یعنی ان کی جو رشتہ تو شاید میں غلط بتا رہا ہوں، لیکن امید فیملی ان کی یہاں تھی، ددھیال یہاں تھا۔ ان کا انٹرویو کیا ندا فاضلی کا، اور بہت لطف آیا، کیونکہ وہ بہت لکھے پڑھے آدمی تھے، دنیا جہان کا ادب انہوں نے پڑھا ہوا تھا، اور ان سے بات کر کے بہت لطف آیا۔ ندا فاضلی کے 2 شعروں پر آج کی قسط کا اختتام۔ کبھی کبھی یوں بھی ہم نے اپنے جی کو بہلایا ہے، جن باتوں کو خود نہیں سمجھے اوروں کو سمجھایا ہے۔ کوئی ملا تو ہاتھ ملایا، کہیں گئے تو باتیں کی، گھر سے باہر جب بھی نکلے دن بھر بوجھ اٹھایا ہے۔